سب سے پہلے آپ تمام بھائیوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. میں آپ کو اور پاکستان کے عوام کو یہ بتاتے ہوئے بہت شرمندہ ہوں کہ پاکستان کا بجٹ یہ فارم 47 کی حکومت اور جو یہاں نام نہاد لیجسلیٹر بیٹھے ہیں یہ نہیں بناتے. یہ اتنے اہل ہی نہیں کہ یہ غریب عوام کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے، پاکستان کے کسان کے لیے، پاکستان کے مزدور کے لیے بجٹ بنا سکیں. یہ جو بجٹ تھا یہ بلا شبہ اسلام آباد میں بیٹھے بیوروکریٹس کی ایما پر اور IMF کی ایما پر یہ بجٹ بنایا گیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ جو ماہانہ 8400 روپیہ کماتا ہے وہ غریب نہیں ہے، وہ خطے غربت سے اوپر ہے. تو میں آپ کو بتاؤں اس میں بھی ہمارے لیے، پاکستان کے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ تقریباً جو آپ نے فگر دیا 28.9% کا، تو ملک کی 1/3 آبادی بلو دا پاورٹی لائن ہے. اس پہ آپ کو شرم آنی چاہیے، نہ کہ آپ یہاں پہ ایوان میں کھڑے ہو کے بتائیں کہ 28.9 پر ہماری غربت آ گئی ہے. یہ سراسر غلط ہے. پچھلے سال جو رپورٹس آئی تھیں اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں تقریباً 44.7% پاپولیشن بلو دا پاورٹی لائن ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ میرا تعلق ضلع لیا ساؤتھ پنجاب سے ہے. 2020 میں عمران خان صاحب کے دور میں اس بات کو یقینی بنایا گیا اور یہ پالیسی بنائی گئی کہ پنجاب کی ADP میں جنوبی پنجاب کو 35% حصہ دیا جائے گا. جو پچھلے سال تقریباً ہمارا 1470 ارب روپیہ بنتا تھا وہ بھی نہ دیا گیا. اور اس سال کا جو پنجاب کا بجٹ ہے 5.9 ٹریلین کا، اس میں بھی انہوں نے جنوبی پنجاب کے لیے نہ ہونے کے برابر فنڈ رکھا ہے. پاکستان میں صرف اس پچھلے سال میں جب ہم خوشی سے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ IMF نے ہمیں پیسے دے دیے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے پاکستان کو پیسے دیے جاتے ہیں، نہ کہ یہاں پر بیوروکریٹس کے لائف سٹائل کو اپ گریڈ کرنا اور نہ ہی اپنے شاہانہ خرچوں میں اضافہ کرنا. RSF کی مد میں تقریباً پاکستان کو $1.4 بلین دیے گئے تھے کہ آپ کلائمیٹ کے اگینسٹ کمبیٹ کریں گے اور کلائمیٹ میٹیگیشن پہ آپ کام کریں گے. تو یہ تقریباً یہ جو میں فگر بتاؤں گا آپ کو 124 ارب روپیہ جو انہوں نے اس دفعہ رکھا ہے. تو میرے ان سے یہ سوال ہے، جنوبی پنجاب کے 3 سے 4 اضلاع مسلسل سیلاب اور دریائی کٹاؤ کا شکار رہتے ہیں. کیا یہ رقم جو آپ کلائمیٹ چینج کی مد میں یا فورن فنڈنگ کی مد میں آپ لیتے ہو، کیا یہ اس پہ آپ نے کبھی لگائی ہے؟ مربوں کے جو ذمہ دار ہیں، جن کی 50-50 100 ایکڑ 200 ایکڑ زمین ہے، وہ آج دریا برد ہو چکے ہیں اور اس مسلسل کٹاؤ کی وجہ سے ان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے. آج وہ 1-2 کنال پہ آ گئے ہیں اور ان کا گزر بسر کرنا مشکل ہو گیا. پاکستان میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کاربن لیوی کی جو اماؤنٹ تھی انہوں نے 5 روپے کر دی ہے. یہ پہلی حکومت ہے، ان سے یہ طریقہ سیکھا ہے، جب آپ سے کچھ نہ ہو سکے تو لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنا شروع کر دو. اگر کوئی 50 یا 100 یا 200 روپے کا بھی پیٹرول ڈلواتا ہے تو وہ اس کے اوپر بھی کلائمیٹ لیوی دے رہا ہے. پاکستان کا یہ جب بجٹ بنایا گیا، بہت معذرت کے ساتھ اس میں پاکستان کے جو آئین کے آرٹیکل ہیں 37 اور 38 اس کو بالکل نظر انداز کیا گیا، کیونکہ یہ دونوں آرٹیکل سوشل جسٹس اور عام عوام کی معاشی صورتحال بہتر کرنے کے حوالے سے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ایسے غریب لوگ جو ہمارے ملک میں ہیں، ان کی، کیونکہ یہ ہمارا آئین بتاتا ہے کہ آپ بلا امتیاز ملک میں ترقی کریں گے، تمام شہری آئین کی روح سے برابر ہیں. آپ یہ فرق نہیں کر سکتے کہ اسلام آباد میں اور جو لیا میں
جو شہری ہیں ان کو آپ علیحدہ پیسے دیں گے یا ان کے اوپر کم یا زیادہ خرچ کیا جائے گا، بلکہ برابر خرچ کیا جائے گا۔ میری گزارش یہ ہے، میرا آپ سے یہ سوال ہے اس حکومت سے، اسلام آباد میں ایک بچے کے اوپر جو خرچہ کیا جاتا ہے، کیا جنوبی پنجاب کے کسی بھی اضلاع کے اوپر اتنے ہی پیسے خرچ کیے جاتے ہیں؟ یہاں پر جس طرح سے سکولوں میں تعلیم دی جاتی ہے، کیا اسی طرح سے جنوبی پنجاب میں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے؟ جتنے روزگار کے مواقع اس اسلام آباد میں یا اپر پنجاب میں موجود ہیں، کیا اسی طرح سے روزگار کے مواقع جنوبی پنجاب میں موجود ہیں؟ میں تو آپ کو یہ بھی بتاؤں، وہاں پہ میکسیمم تقریباً جو مزدور کی دیہڑی ہے وہ 1000 روپیہ ہوگی، اور یہاں پر 1500 سے 2000 روپیہ، فرق تو آپ یہیں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میری آخر میں یہ بے نظیر انکم سپورٹ کے حوالے سے گزارش ہے کہ پچھلے سال سے اب تک 17% بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے اضافہ کیا گیا ہے اس بجٹ میں، جس میں ہماری ماؤں بہنوں کو بے نظیر انکم سپورٹ کے دفتر کے باہر ان کی عزت نفس مجروح کی جاتی ہے، جس طرح کی بےعزتی وہاں پر ان کے افسران بیٹھ کر کرتے ہیں۔ تو میری یہ سجیشن ہے، کیا بہتر نہیں ہوگا کہ آپ کوئی یہ پیسہ کسی ہنر میں لگائیں تاکہ وہ گھر بیٹھ کر کوئی ایسا ہنر سیکھ لیں اور مستقبل میں اپنا ماہانہ خرچہ چلائیں؟ آپ نے صرف اس کو مختص کر دیا ہے کہ چند ماہ بعد آپ نے 12000 روپیہ دے دینے، کیا یہ انف ہے؟ آپ یہ بتائیں، آپ اس کو ایکسپینڈ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ بچوں کو اسکالرشپ دیں۔ میں پاورٹی ایلیویشن اینڈ سوشل سیکیورٹی میں تھا، وہاں پر ایک سیکرٹری صاحب آئے تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ اسکالرشپ ختم کر رہے ہیں۔ میرا یہ سوال تھا کہ آپ کس کی ماں پر یہ اسکالرشپ ختم کر رہے ہیں بچوں کے؟ بلکہ میں نے تو انہیں یہ کہا کہ آپ نے یہ سٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے کہ جس کے 80% یا 90% سے اوپر نمبر ہوں گے صرف اس کو وظیفہ ملے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو 60-70% نمبر لے کر بیٹھا ہوتا ہے، وہ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اس کو وظیفہ کیوں نہیں دیتے؟ اس کے ساتھ ساتھ میری یہ گزارش ہے کہ اس بسپ کو مزید آپ ایکسپینڈ کریں، اسمال میڈیم انٹرپرائزز یا ایسی انڈسٹریز لگائی جائیں، بالخصوص ہمارے ساؤتھ پنجاب میں، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں، ہم چھوٹے تھے تب سے جانتے ہیں کہ جتنی بھی چھوٹی بڑی انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں وہ جی ٹی روڈ پر لگی ہوئی ہیں۔ آپ جنوبی پنجاب میں کیوں اتنا جنوبی پنجاب کو استحصال کا شکار بناتے ہیں؟ میں انہی الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، بہت شکریہ جی۔ ہاں جی سر، سوال میرا آپ سے ہے سر، آپ نے ڈیمو کا ذکر کیا ہے، 90 دور کا ایک معاہدہ موجود ہے نئی نظام کا، پنجاب اور سندھ سے مستفید ہو رہے ہیں، تو وفاق کے ساتھ مل کے اس پہ صوبائی حکومت جو کہ تیسرا ٹینور چل رہا ہے پاکستان کے نظام کا، تو اس معاہدے پہ ابھی تو کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا، ڈیم تو بہت بڑی بات ہو جائے گی۔